آغاز اہم خبر کے ساتھ کہ وزیراعظم کا ملک میں سیلاب کے باعث موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی، احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا سیلاب نے پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تباہی مچائی۔ سیلاب نے بڑی تباہی مچائی ہے، گلگت بلتستان، اے جے کے، پھر کے پی، پھر آپ دیکھیے پنجاب میں تباہی مچا دی سیلاب نے، اور اب سندھ کی وادیوں میں جو یہ پانی اب داخل ہو رہا ہے۔ جو لوگ آج اس ملک کے اندر زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کہ جس طرح تضحیق کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی جائے وہ ناکافی ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کراچی میں 24 گھنٹے کی بارش سے لیاری اور ملیٹ ندی دریا میں تبدیل، پانی آبادیوں میں داخل، شہری علاقے زیر آب رہے۔ سپر ہائی وے پر گاڑی سوار 7 افراد ڈوب گئے، 4 کی لاشیں نکال لی گئیں۔ سیلابی پانی نے کراچی کے مضافات ڈبو دیے، قیمتی سامان برباد، 20 مکانات منہدم ہو گئے۔ لیاری اور ملیٹ ندی میں پانی اترنا شروع ہو گیا۔ کیرتھر سے سیلابی پانی نے کراچی کو نشانہ بنایا، جبکہ لٹ ڈیم، او تھڈو ڈیم بھی اوور فلو ہو کر چڑھ دوڑا۔ سپر ہائی وے سے متصل آبادیوں میں پانی داخل ہو گیا، ملیر اور لیاری ندی میں طغیانی آ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سادی ٹاؤن، لیاری ندی اور جناح ایونیو کا دورہ کر کے نکاسی کا جائزہ لیا۔ ہم نے پوری انتظامیہ کو الرٹ کیا ہوا تھا، پی ڈی ایم اے ہو، ریسکیو 1122 ہو، ہمارے ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنر سارے فیلڈ میں موجود تھے، ہماری پولیس فیلڈ میں موجود تھی، اور ایک بہتر طریقے سے وہ سارا ہینڈل ہوا۔ دوسری جانب فیڈرل بی ایریا سے متصل شفیع کالونی میں درجنوں مکانات بہہ گئے۔ سادی ٹاؤن میں گھٹنوں گھٹنوں پانی جمع ہے۔ خمیسو گوٹ، مچھر کالونی، سجانی ٹاؤن اور اسکیم 33 سمیت کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہونے سے قیمتی سامان برباد ہو گیا۔ کافی حد تک پانی اتر چکا ہے، بٹ جیسا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس مین سفورہ چورنگی کے اوپر ہی پانی کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے، جگہ جگہ روڈ ٹوٹے ہیں، کوئی صورتحال نہیں ہے۔ قائد آباد میں ملیر ندی کے کنارے کٹاؤ کی وجہ سے کمزور پڑ گئے، جس کے بعد ضلع انتظامیہ نے حفاظتی پشتہ بنا دیا۔ کورنگی کاز وے اور کورنگی کراسنگ ٹریفک کے لیے بند ہے۔ ریسکیو کا کام اس وقت بھی چل رہا ہے۔ جو سوراب گوٹ کے پاس ملحقہ علاقوں میں پانی گیا تھا، جہاں پر لوگ کچھ پھنس گئے تھے، ان کو نکالا جا رہا ہے۔ بارشوں کے دوران پاک فوج، رینجرز، ریسکیو ادارے انتظامی کے ساتھ متحرک رہی۔ موٹر وے، سادی ٹاؤن اور دیگر علاقوں سے 500 سے زائد شہریوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ ساتھی رپورٹر عامر فاروق کے ساتھ آفتاب خان، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ موسلا دھار بارشیں برسانے والا سسٹم کراچی سے نکل گیا، بلوچستان میں داخل۔ چیف میٹرولوجسٹ کراچی کا کہنا ہے بلوچستان منتقلی سے قبل بارشوں کا سسٹم کمزور اور ہوا کے کم دباؤ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تفصیل جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے آفتاب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آفتاب بتائیے گا۔ جی بالکل، چیف میٹرولوجسٹ کراچی امیر حیدر لغاری سے جو ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شہر میں گزشتہ 3 روز کے دوران، کیونکہ اتوار سے بارش شروع ہوئی تھی، تو یہ جو سسٹم ہے جو بدھ تک جو ہے وہ برسا، آج یہ اب بلوچستان منتقل ہو گیا ہے، اور یہ چونکہ آج دوپہر تک بھی ڈپریشن کی شکل میں موجود تھا کراچی کے مغرب میں 50 کلومیٹر کی دوری پر، لیکن اس کے بعد یہ کمزور ہوا دوبارہ ہوا کے کم دباؤ میں، اور یہ بلوچستان کی جانب موو کر گیا، اور اب یہ جیونی، پسنی، اورمارا اور اس کے علاوہ تربت کے اوپر یہ جو بارشوں کا سبب بنے گا۔ اب کراچی میں اس سسٹم کی منتقلی کے بعد جو ہے وہ اب تیز یا موسلادھار بارشوں کا امکان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ البتہ کل یعنی جمعرات کو اور اس کے بعد جمعے کو بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہلکی بارش، فوار اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ اس سسٹم کے اثرات جو ہے ابھی بھی کراچی کی فضاؤں میں موجود ہے، تو اس کے نتیجے میں اس قسم کا ابر آلود موسم جو ہے اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا آفتاب خان۔ مانسون کے اسپیل نے شہر قائد کا حلیہ بگاڑ دیا، اگلے 24 گھنٹے میں مزید بارش کا امکان ہے۔ کرنگی، قیوم چورنگی، نیو کراچی، نیپا، سفورہ چورنگی، گلچن 13 ڈی پر پانی جمع ہونے سے آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ حال تو بہت برا ہوا ہے، پانی جمع ہوا ہے، ابھی یہ کچھ نکالا ہے پانی تو بہتر ہوا ہے نظام۔ بارش کے بعد کراچی کا حال بالکل خراب ہے، جگہ جگہ پانی ہے، روڈوں میں نالے بہ رہے، ہر جگہ پانی ہے، مطلب نا عوام بہت پریشان ہے۔ یونیورسٹی روڈ تباہی کا منظر پیش کر رہی ہے، تعمیراتی میٹیریل بہہ کر سڑکوں پر آ گیا، جس سے لوگوں کو دشواری کا سامنا ہے۔ ادھر چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر لغاری نے بتایا کہ شہر میں موسلادھار بارش کا سبب بننے والا سلسلہ بلوچستان کی جانب منتقل ہو گیا ہے۔
बारिशों के पेश नजर आयशा मंजिल और राशिद मिनास रोड पर रेन इमरजेंसी कैंप भी कायम किए गए हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि समंदर में ऊंची लहरों की वजह से बारिश के पानी के खराज में ताखीर हुई। बारिशों से के इलेक्ट्रिक के 40 फीडर भी मुतासिर हैं। तर्जुमान ने बताया कि पानी की निकासी और फील्ड टीमों से सेफ्टी क्लियरेंस मिलते ही मुतासिर इलाकों की बिजली बहाल कर दी जाएगी। साथी रिपोर्टर काशिफ हुसैन के साथ नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अलीपुर में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा, जिसके जरिए पानी में बहने वाले अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 8 अफराद सवार थे। 10 मुतासरीन और रेस्क्यू अमला भी उसी कश्ती में सवार था। अलीपुर में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए पानी में बहने वाले अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 8 से 10 मुतासरीन और रेस्क्यू अमला सवार था। अलीपुर में ये वाक़या पेश आया जहाँ सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। तारिक लाशारी से तफसीलात जान लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, अलीपुर के मकाम पर जो ये कश्ती है रेस्क्यू करने के लिए लोगों को लेकर अलीपुर की तरफ आ रही थी। जब ये पत्तन पे पहुंची तो वहां पे अचानक फिसलने से जो है कश्ती उलट गई। तो इसमें जो तकरीबन 8 से 10 अफराद सवार थे जो उनको रेस्क्यू कर लिया। तो इस वक्त जो है ना कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जी रेस्क्यू कर लिया गया। तारिक लाशारी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। रेस्क्यू टीमों ने तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया। 20 माह की बच्ची को 10 मिनट बाद रेस्क्यू किया गया और अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने का एक और वाक़या। रेस्क्यू टीम्स ने तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया है और 20 माह की बच्ची भी बताई जा रही है जिसको 10 मिनट के बाद रेस्क्यू किया गया और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने का यह वाक़या पेश आया जिससे मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू टीम ने तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। जलालपुर पीरवाला की बस्ती बहारा के हिफाजती बंद में शगाफ पड़ गया। शहरियों का हंगामी इनखला। शहर बचाने के लिए आरजी बंद पर बहाव बरकरार है। सैलाबी पानी के बहाव पर गैस पाइप लाइन्स भी बाहर निकल आई हैं। हैड मोहम्मद वाला पर पानी के बहाव में कमी। शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला मौखर कर दिया गया है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रैलों से 50 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए। इन देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका। हजारों अफराद घरों में महसूर हो गए। सरकारी मोटर बोट्स की कमी के बाइस मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। प्राइवेट बोट मालिकान ने मुंह मांगे पैसे लेना शुरू कर दिए। सैलाबी रैलों में कीमती सामान और मवेशी भी बह गए। मुतासरीन रिलीफ कैंपों में पहुंचे तो कोई इमदाद न मिली। दरियाए चनाब और सतलुज का सैलाबी रैला जलालपुर पीरवाला के हिफाजती बंद से टकरा चुका है। 5 लाख क्यूसेक का दूसरा रैला मुल्तान से गुजरकर जलालपुर पीरवाला की जानिब बढ़ रहा है जिससे खतरात मजीद बढ़ गए हैं। खालिद महमूद सिद्दीकी, एक्सप्रेस न्यूज, जलालपुर पीरवाला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खतरनाक सैलाबी रैले से घिरे जलालपुर का दौरा किया और सैलाब के दौरान जाम बहक होने वाले अफराद के वरसा के लिए 10-10 लाख इमदाद का ऐलान किया। मज़ीद नदीम चौधरी से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सैलाबी रेले से घिरे जलालपुर पहुंच गईं। जलालपुर शहर को बचाने के लिए इकदामात पर इन्हें ब्रीफिंग दी गई। शहर और आबादी की हिफाजत के लिए इकदामात पर शहरियों ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। गुफ्तगू में मरियम नवाज शरीफ ने कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ एक माँ, बहन और बेटी बनकर करना ही मेरा फ़र्ज़ है। सब अच्छा है की रिपोर्ट कबूल नहीं। जब आप कहेंगे कि अच्छा है तो यकीन करूंगी। अल्लाह ताला आप सबको सब्र दे। मैं आपके साथ। जलालपुर पीरवाला बाईपास पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को देखकर हजारों का मजमा उमड़ आया। वज़ीर आला ने जलालपुर पीरवाला के लिए मुस्तकिल हिफाजती बंद बनाने का ऐलान किया। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब को जलालपुर पीरवाला में इनखला ऑपरेशन की मॉनिटरिंग और क़याम की हिदायत की। कोई जानवर डूबा है, किसी का कोई इंसानी जान का नुकसान हुआ है तो मैं मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी आपसे वादा करके जा रही हूँ एक का नुकसान हम पूरा करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया। सैलाब के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद के वर्सा के लिए 10-10 लाख इमदाद का ऐलान किया। मुनहदिम होने वाले घर पर 10 लाख और कमरा वगैरह गिरने पर 5 लाख इमदाद, बड़े मवेशियों के ज़िया पर 5 लाख और छोटे जानवर के लिए 50,000 रुपए इमदाद देने का ऐलान किया। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
سیلاب متاثرین کو ایئر لفٹ کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے ڈرون حاصل کر لیا۔ ڈرون 200 کلو گرام تک وزنی شخص کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لاہور میں سول ڈیفنس نے ڈرون بیس فلائٹ مکمل کر لی، جبکہ حکام کی ڈرون ملتان کے سیلابی علاقوں میں پہنچانے کی بھی ہدایت۔ اہم خبر جس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں، ملتان کے سیلابی علاقوں میں بھی ڈرون پہنچانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں سیلابی ریلے کے باعث ہب کینال کو نقصان، پانی کی فراہمی معطل۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا کہنا ہے کراچی ضلع وسطی، ضلع غربی کے ماڑی کو پانی کی فراہمی عارضی معطل ہوئی۔ مرمتی کام میں 36 گھنٹے لگیں گے۔ پنجاب میں سیلاب سے 25 اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی ایکسپریس فورم میں گفتگو، کہا سیلاب سے 50 لاکھ سے زائد آبادی متاثر ہوئی ہے۔ بلینز کا نقصان ہوا ہے اور ان بلینز کے نقصان کو جو ہے حتی الامکان انشاءاللہ تعالی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ پورا کرنے کا چیف منسٹر صاحبہ نے وعدہ کیا ہے، جو ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جتنی بڑی تباہی ہے، جتنی بڑی آفت آئی ہے، ہمیں بھی سب کو اب اپنے جو ہے مل کے ایک پلان کی طرف بڑھنا ہوگا۔ ہمیں کچھ چیزوں پہ زیرو ٹالرنس کرنی ہوگی، کچھ اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے، کچھ لیگل ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ریور بیڈ کے اوپر جو ہے کسی صورت میں سوسائٹی نہیں بنے گی۔ گھر جو ہے وہ گرے ہیں، کتنے گرے ہیں، پارشل ہے، ٹوٹل ڈیمیج ہے، کراپس کا کتنا نقصان ہوا ہے، کاشتکار کو جو ہے دوبارہ کھڑا کرنا ہے اپنے پیروں کے اوپر۔ تو یہ بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے اور یہ بالکل آسان نہیں ہوگا۔ سروے شروع ہو چکے ہیں، جہاں سے پانی ڈی واٹرنگ ہو چکی ہے وہاں پر سرویز ٹیمیں اپنا کام کر رہی ہیں، ڈیمیج اسیسمنٹ رپورٹس بن رہی ہیں اور ڈیمیج اسیسمنٹ رپورٹس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کوانٹم کیا ہے، لیکن اس کی پریلیمنری تیاری چیف منسٹر صاحبہ نے کر لی ہے۔ ابھی یہ خبر، وفاقی کابینہ نے گیس کنیکشنز کے منتظر صارفین کو RLNG فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ سوئی سدرن ناردرن گیس کمپنیز کنیکشنز فراہم کرنے کی پابند ہوں گی۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے کہا کہ RLNG درآمدی LPG سے 30-35% سستی ہوگی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ عالمی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں، اسرائیلی فوج کے یمنی دارالحکومت صنعا پر بھی فضائی حملے۔ حوثی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں 9 افراد جاں بحق اور 119 زخمی ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق قطر کی درخواست پر بلایا جانے والا سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس مؤخر کر دیا گیا۔ اسرائیلی جرائد کے خلاف اقوام متحدہ سے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس اب جمعرات کو ہوگا۔ نئے فرانسیسی وزیر اعظم کے عہدہ سنبھالنے پر ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ خبر ایجنسی کے مطابق مظاہرین نے سڑکیں بلاک کر دی، اسکولوں کے باہر موجود کوڑے دانوں کو آگ لگا دی۔ کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پولیس نے مظاہرین پر اسموک شیلز بھی فائر کیے۔ پولیس نے 250 سے زائد مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ خبر کھیل کے میدان سے، ایشیا کپ میں بھارت نے اپنے پہلے میچ میں UAE کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ UAE کی پوری ٹیم 57 رنز پر ڈھیر۔ بھارت نے ہدف بآسانی حاصل کر لیا۔ کلدیپ یادو 4 وکٹیں لینے پر مین آف دی میچ قرار پائے۔ UAE کی پوری ٹیم 57 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس۔